الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرقكم مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. یہ بات چل رہی تھی ازواج زندگی ساری تہذیب اور تمدن کی بنیاد ہے. ازواج زندگی میاں بیوی کی زندگی کا نام ہے، آپس میں اچھے برتاؤ کا نام ہے. یہ جس قدر خوشگوار ہوگی اس کا اثر اولاد پر بھی، معاشرے پر بھی، سوسائٹی پر بھی، قوم پر بھی پڑے گا. اللہ رب العزت نے ازواج زندگی کی تصویر یہ دکھلائی ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. یہ ہے ازواج زندگی مسلمانوں کی. یہ ایک دوسرے سے سکون پاتے ہیں اور ان کے اندر محبتیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر شفقت ہوتی ہے. جب تک ان کے اندر جوانی کا موسم ہوتا ہے تو محبت کی بنیاد پر خوشگوار زندگی گزرتی ہے، اور جب یہ دونوں بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو اب ان کی خوشگواری شفقت کی بنیاد پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ باہمی ایک دوسرے پہ شفقت کرنے لگتے ہیں کہ اس بوڑھے نے ساری جوانی میرے لیے قربان کر دی، یہ اس پہ شفقت کھاتی ہے. اور وہ کہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے گھر کے دہلیز پہ پڑی رہی، سب کچھ قربان کر دیا، اب بوڑھی ہو گئی، اب یہ بوڑھا اس پہ شفقت کھاتا ہے. تو جوانی کا موسم محبت کے پیرائے میں، بڑھاپا شفقت کے پیرائے میں. یہ ہے مسلمانوں کی ازواجی زندگی. ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. محبت، الفت. تو ایک طرف تو پیارے نبی نے بیوی سے کہا کہ شوہر کی اطاعت اللہ کے بعد تیرے اوپر سب سے بڑا حق ہے. اگر وہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. دوسری طرف مرد سے کہا عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، محبت سے، نرمی سے پیش آؤ. اور بتایا کہ انسانی فطرت ہے کہ دو طبیعتیں ہیں تو دونوں کے مزاج میں فرق ضرور ہوتا ہے. دو طبیعتیں، دو انسان الگ الگ ہیں تو دونوں کے مزاجوں میں فرق ضرور ہوتا ہے. جھگڑا وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جب آدمی کہتا ہے کہ یہ ہر بات ویسے سمجھے جیسے میں چاہوں. نہیں ہوگا. وہ ایک انسان ہے، آپ بھی ایک انسان ہیں، آپ کی طبیعت اور اس کے مزاج میں ضرور فرق ہوگا. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے مومن کا ایمان کا تقاضا ہے اور مومنہ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن کسی ایک بات اور چند باتوں کی بنیاد پر اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا، جھگڑے نہیں کھڑے کرتا، بلکہ یہ کہتا اگر اس کے اندر یہ کمی ہے تو اس کے اندر خوبیاں بھی تو بہت ہیں. کون سا انسان ہے جو کمیوں سے پاک ہے اور کمزوریوں سے پاک ہے؟ اگر زندگی میں اور طبیعت میں منفی سوچ آ گئی تو پھر تو گھر کی زندگی برباد ہو گئی. اور اگر سوچ میں مثبت پہلو آ گیا، خوبیاں دیکھنے لگ گیا تو پھر گھر بن جائے گا. خامیاں کس میں نہیں ہیں، لیکن زندگی گاڑی چلے گی جب آپ مثبت سوچ رکھیں گے. درخت ہے، بہت شاندار پھل لگی ہوئی ہے، یہ اسے دیکھ کر کہتا ہے ارے میاں پھل ہیں تو کیا ہوا، کانٹے بھی تو لگی ہوئی ہیں، اب اسے کانٹے نظر آ رہے ہیں. یہ منفی سوچ ہے. اور ایک سوچ یہ کہ میاں کانٹے تو کیا ہوا، پیارے پیارے پھل بھی تو لگے ہوئی ہیں، یہ مثبت سوچ ہے.
تو کسی کے اندر کوئی کمی اور کمزوری ہے تو کیا ہوا، خوبیاں بھی تو بہت ہیں. سوچ مثبت بنانی پڑے گی، تب گھریلو زندگی بنے گی. آدھا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہو. ایک سوچ تو یہ ہے کہ میاں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، اور اسی کو دوسرے رنگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آدھا گلاس تو خالی ہے. چیز ایک ہی ہے، آپ اسے کسی رنگ میں لے لیں. تو اگر گھر کی زندگی سنوارنی ہے تو پھر مثبت انداز اختیار کرنا ہوگا، پھر تو زندگی بن جائے گی. اگر آپ نے دوربین لگا دی تو پھر وہ خوردبین لگائے گی. اس کے پاس بھی تو ہے نا، اس کو بھی خوردبین لگائے گی. پھر گھر کا سکون اٹھ جائے گا. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن مومن آدمی اس کے ایمان جیسی خوبی کو دیکھ کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے. ایمان والی تو ہے، کیا ایمان کم بڑی خوبی ہے کیا؟ اور نہ جانے کتنی خوبیاں ہوں گی. لیکن میں عرض کروں کہ اگر منفی سوچ کی اینک لگا دی تو پھر تو وہی چیز نظر آئے گی، اسے کمی نظر آئے گی. اور اگر دوسرے نمبر کا چشمہ لگا دیا تو پھر انشاءاللہ مثبت چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی. تو میرے عزیزوں، گھر بنانا ہے نا، زندگی بنانی ہے، تو پھر تو مثبت سوچ ہی بنانی ہوگی، ورنہ گھر کا سکون ختم ہو جائے گا، نہیں رہے گا. اور اگر گھر کا سکون گیا تو زندگی کی ساری صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. نہ یہ دفتر کا رہتا ہے، نہ یہ فیکٹری کا رہتا ہے، نہ کاروبار کا رہتا ہے. اس کا دماغ گھر میں اٹکا رہتا ہے. اور پھر اولادیں جیسے جیسے جوان ہونے لگتی ہیں، اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے، اگر میاں بیوی کا تعلق خراب ہو تو اولاد اس کھینچا تانی کا شکار ہو جاتی ہے. وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر کھینچتی ہے. اور ذرا جیب میں پیسہ کاروبار نوجوان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر تو یہ شوہر جوتی کی نوک پر ہے، کون میاں اور کون شوہر، پھر تو سب بیٹا ہی بیٹا ہے. پھر یہ بھی حال ہوتا ہے، پھر کوئی نہیں پوچھتا اسے، پھر کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ مسلمانوں کی زندگی کی تصویر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا گھرانوں کا ماحول نہیں تھا. مسلمانوں میں تو جوانی میں محبت، اور جب بڑھاپے میں جب ساری دنیا کی جیب ساری دنیا سے چھوڑ دیا، جیب خالی جو ہو گئی، فیکٹری تو بیٹے نے سنبھال لی، اب اسے بیوی چھوڑتی نہیں، شفقت کھاتی ہے. اور جب اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا اور اس کا شباب ڈھلنے لگا تو میاں نے نظریں نہیں پھیری، یہ بھی اس پہ شفقت کھاتا ہے. یہ مسلمانوں کی زندگی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ گھر والوں سے محبت شفقت کے ساتھ. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، نبی کے جنہوں نے اسوہ رسول لکھی، نبی کی زندگی، وہ فرمایا کرتے، ایک دن فرمان لگے میری زندگی کے 51 سال ہو گئے، 50 اور 1. فرمایا کبھی ایک دن بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے لہجہ بدل کے بات کی ہو. لڑائی جھڑائی تو الگ کی بات ہے. فرمایا مجھے یاد نہیں زندگی کے 51 سال میں کہ میں نے کبھی ان سے لہجہ بدل کے بات کی ہو. اللہ کرے ہمیں کوئی نبی کی زندگی کچھ حصہ نصیب ہو جائے. یہ جو تماشے بنے ہوئے ہیں نا گھروں میں، یہ ختم ہو جائیں گے. ارے میرے عزیزو، صرف نماز دین نہیں ہے، صرف روزہ دین نہیں ہے، صرف حج دین نہیں ہے، صرف صدقہ دین نہیں ہے. معاشرت اسلامی یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے. اسلامی معاشرت یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن معاشرت میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی بس اوقات اللہ بھی نہیں معاف کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے.
اور آج میری معاشرت کا حال یہ ہے کہ جو جتنا میرے قریب رہتا ہے وہ اتنا ہی میرے برتاؤ سے زیادہ پریشان ہے. میری بیوی بہت قریب ہوتی ہے نا، بیوی زیادہ کون قریب ہوتا ہے؟ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے حقوق بتلاتے ہوئے یہ عنوان اختیار کیا، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہترین ہو، اور پھر فرمایا یاد رکھنا میں اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہترین ہوں. یہ ایک عنوان اس انداز کا دیا، اہمیت بتائی. کائنات کا سب سے بڑا انسان کہہ رہا ہے. پھر فرمایا تم میں بڑھیا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بڑھیا ہیں اور اپنے گھر والوں اہل و عیال کے لیے انتہائی نرم ہے. الطفہم بأہلی، اپنے اہل و عیال کے لیے نرمی کا معاملہ کرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ دین ہے کہ جو میری بیوی جو میرے پاس ساتھ رہتی ہے، اور نہ جانے اس کے واسطے سے اللہ رب العزت مجھے کیسے کیسے اولاد کی شکل میں نعمتیں دیتا ہے، اور زندگی میں نہ جانے کس قدر وہ میرے لیے سہولت کا باعث بنتی ہے، اور پھر مرد اپنا ہاتھ اٹھائے تو غیرت کی بھی خلاف ہے. اور مرد ہمیشہ اسے جلی کٹھی سنائے، اس کا دل دکھتا ہے نا. تو نرمی، شفقت، مثبت سوچ، اس سے گھر بنتے ہیں. ہاں یہ مرد کا بڑا پن ہوگا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں مرد کی مردانگی ہوگی جب وہ ماں اور بیوی کے دونوں کے حقوق میں انصاف کرے. ماں اور بیوی کے حقوق میں انصاف کرے. بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بیوی خادمہ اور نوکرہ بن کے رہتی ہے، ماں ہی ماں ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں نوکر آئی ہوئی کسی گھر سے اور اس کو کام پہ رکھا ہوا ہے. ماں ہی ماں ہے. اور کہیں دوسرا معاملہ ہے کہ آدمی اس کے زلفوں کا ایسا اسیر ہو جاتا ہے کہ ماں کی حیثیت وہاں نوکرانی کی ہو جاتی ہے. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. یہ مرد کی مردانگی ہے اور اس کی دینی سمجھ ہے اور اس کی ایمانی روشنی ہے کہ وہ مرد ماں اور بیوی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. ماں کا اپنا مرتبہ ہے، اس کے اندر بھی کوتاہی نہ ہو، لیکن بیوی بھی بیوی ہے، اس کا بھی اپنا حق ہے، اس کے حق کے اندر بھی نا انصافی نہ ہو. میں عرض کروں یہ مرد کا کمال ہوگا. بلکہ اگر زندگی اکٹھی گزر رہی ہے نا تو اس کے بہت سارے ہدایات جو ربی کی ہدایات سے ملتی ہیں کہ جب تک کمرے میں ہو تو بیوی کو یوں بولو بس میں اور تم بس، لیکن جب باہر نکلو تو ماں کو بولو کہ بس میں اور آپ کا بیٹا بس. ہاں ماں کے سامنے بیٹا بن کے رہو، اور جب بیوی کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ پھر دوست اور جسے کہیں کہ زندگی کا ساتھی بن کے رہو. تو یہ انصاف بھی ضروری ہے، یہ انصاف بھی ضروری ہے. اور یہ بڑا پن ہوتا ہے مشکل، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. لیکن جو یہ کرے گا وہ ماں کی دعائیں بھی لے گا، ماں کی دعائیں بھی لے گا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کے بدولت نبی کی وہ دعا بھی ملے گی کہ اب اس کا ایمان بھی بڑھیا ہو گیا اور اس کا ایمان کمال تک پہنچ گیا. بات پھر بڑی ہوگی. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.